السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ محترم ناظرین کرام، خواتین و حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، مطالعہ کریں، اہل علم کے ساتھ رہیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپس میں مناقشہ کریں، سوال و جواب کریں، جو چیز نہیں جانتے ہیں پوچھیں، یا جو چیز جانتے ہیں اسے عام کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو نہیں جانتے ہیں۔ آج کی ہماری مجلس سوال و جواب کی مجلس ہے۔ یا تو آپ خود سوال کریں یا پھر میں سوال کروں اور آپ کمنٹ میں اس کا جواب دیں۔ بہرحال سوال و جواب ہی کے طرز پر آج کی محفل مجلس چلنی چاہیے، اگر آپ لوگ جڑے تو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو دین لے کر کے آئے، میرے بھائی اور دوستو، اس کی سمجھ رکھنا اور اپنی نسلوں کے اندر اس کو سمو دینا، ایمان و عقائد کو بہت ضروری ہے۔ حالات مسلمانوں کے سامنے ایسے ہیں کہ کچھ ناعاقبت اندیش، ناسمجھ لوگ اسلام کا راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اسلام کے بنیادی عقائد سے آگاہ کریں، اپنی نسلوں کو پہلے اسلام سمجھا دیں، ورنہ حالات کا دھارا جس طرف کو جا رہا ہے، بات بہت عجیب سی لگ رہی ہے۔ تو اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھروں میں دینی عقائد، اسلام کی بنیادی باتیں ہمیں پیوست کرنی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے چھوٹے چھوٹے سوال و جواب کے انداز سے ہم ان باتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو اسلام کا کلمہ ہے، جسے پڑھ کر کے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کہ جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟
کیا معنی ہے محمد الرسول اللہ کا، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، چاہے وہ عربی پڑھنے والے ہوں یا انگریزی تعلیم یافتہ ہوں، اپنے رشتہ داروں سے پوچھئے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا سمجھتے ہو تم جب کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، کیا محسوس کرتے ہو، کیا مفہوم سمجھتے ہو جب کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ۔ صرف زبانی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کہ اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں۔ گزارش ہے ہمارے مشاہدین سے، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک ہم دینی باتیں پہنچا دیں، ورنہ حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اکبر نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا، مسلمان ہونا جرم ہو گیا۔ حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، اسلام کے عقیدے کو ڈھنگ سے سمجھو، اس سے چمٹ جاؤ، کسی بھی حالت میں اس سے ہٹو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ یہ عظیمت کی بات ہے، رخصت اور اجازت ہے، تو آپ لوگ ان باتوں کو نشر کرتے ہوئے جواب دیں کہ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا اور کیا معنی ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے صرف کی جائیں، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ سر جھکانا ہو، چاہے وہ رکوع و سجود ہو، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، چاہے وہ ذبیحہ ہو۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے صرف کی جائیں گی، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں، عبادت کی کوئی قسم اللہ کے علاوہ کہیں اور صرف کیا جاتا ہے، عبادت کی کوئی چیز کسی اور کے لیے کی جاتی ہے، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی استھان کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی قبر کے لیے، تو یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے اور اس کے خلاف ہے شرک۔ مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت مومن کے لیے ہے، جنت آپ کے لیے ہے۔ آپ کو بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو آپ کو پکڑنا ہے وہ توحید ہے، باقی چیزیں بات کی ہیں۔ پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا کہنے سے، کیا کرنے سے، کیا عقیدہ رکھنے سے ہم مسلمان بنتے ہیں، اور کیا کہنے سے، کیا کرنے سے، کیا عقیدہ رکھنے سے ہمارا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے معنی ہے عبادت کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے ہیں،
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی نہیں۔ جب آپ یہ جان لیں گے نا، کبھی بھی آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، کبھی نہیں ڈگمگاؤ، نہ لالچ میں، نہ ڈر میں، نہ شک و شبہ میں، نہ دکان کے ڈر سے، نہ مکان کے ڈر سے، نہ تجارت کے ڈر سے، کسی بھی ڈر سے نہیں گھبراؤ گے۔ جب جان جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، محمد الرسول اللہ کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتباع آپ کی جائے گی، بات آپ کی مانی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی امام، کوئی فلاں، کوئی فلاں اگر کوئی دوسری بات بتلاتا ہے ہم اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ میرے نبی نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے وہی آخری طریقہ ہے اور وہی نجات کا ذریعہ ہے، یہ معنی ہے محمد الرسول اللہ کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تب اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ اطاعت آپ کی جائے گی، اتباع آپ کی جائے گی، غلامی آپ کی جائے گی، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا، یا وہم و گما کا دخل کیا۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ معنی ہے محمد رسول اللہ کا۔ یہ معنی آپ خود سمجھیے، اپنے بچوں کو سمجھا دیجیے، اپنے بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو بالکل کے دماغ میں پرو دیجیے اس عقید توحید اور عقید رسالت کو۔ تب نہ وہ مال کے ڈر سے، نہ کسی خوف سے، نہ وہ اللہ کا دامن چھوڑیں گے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، میری خواہش تھی کہ میرے سوالوں کے جواب آپ لوگ دیتے یا آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات آتے، لیکن چونکہ ایسا کچھ دکھ نہیں رہا اس لیے میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ دراصل ایک درد ہے میرے دل میں جو میں دیکھ رہا ہوں، حالات کہ کہیں مسلمان، کہیں کم پڑھے لکھے لوگ، کہیں ناسمجھ لوگ بھٹک نہ جائیں لالچ میں آ کر کے، ڈر میں آ کر کے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو سنو، اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے اور پوتے، اگر تمہارے بھائی بند، اگر تمہاری بیویاں یا شوہر، اگر تمہارے خاندان اور قبیلے والے، اگر تمہارے وہ مال و دولت جن کو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، اگر تمہاری وہ تجارتیں اور کاروبار جن کے ماد پڑنے کا، جن کے گھاٹے میں چلے جانے کا تمہیں خوف ہو گیا ہے، اگر تمہارے مکانات اور مساکن اور رہائش یہ تمہیں اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ پیارے ہیں،
جن کے چکر میں تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے ڈنڈے کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ ایسا کر کے تم مومن نہیں بچے، تم فاسق ہو چکے ہو. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اور پھر آخر میں امت محمدیہ کو کس لیے برپا کیا؟ بتلائیے. انسانوں اور جنوں کی پیدائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر اتنے تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام اللہ نے کیوں بھیجے؟ رسولوں کو کیوں بھیجا؟ آپ کی اپنی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ پھر رسولوں کے بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ جانوروں کی طرح ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کھائیں پیئیں بچے پیدا کریں اور مر جائیں؟ یا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ ہمارے امجد خان نے لکھا ہے اپنی عبادت کے لیے، صحیح لکھا انہوں نے. امجد خان صاحب، اللہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں غالباً، سورہ زاریات ہے آیت نمبر غالباً 56 ہے، ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں. مسلمانوں، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوائیں وقتی ہیں، یہ تھپیڑے وقتی ہیں. اگر تم واقعی ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ انسانوں اور جن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد تم ادا کر رہے ہو. تم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہو نا، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وما خلقت الجن، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ اپنا ماتھا ادھر ادھر ٹیک رہے ہیں، ذلیل وہ ہوں گے، خار وہ ہوں گے، تم ذلیل خار نہیں ہوگے. تمہارا امتحان ہو سکتا ہے، وقتی آزمائش ہو سکتی ہے، وقتی پریشانیاں آ سکتی ہیں. ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دینے والا ہے تو آزمائے گا، تو ضرور آزمائش تو ہونی ہے، بغیر امتحان کے تو کامیابی نہیں ملنی ہے. اس امتحان میں اگر تم نے جوا رکھ دیا، اس امتحان میں اگر تم فیل ہو گئے، اگر بال بچوں کے ڈر سے، اپنے کاروبار کے ڈر سے، اپنی کرسی کے ڈر سے تم نے ایک اللہ کے علاوہ کہیں اور ماتھا ٹیک دیا، ایک اللہ کے علاوہ کہیں اور تم نے سروں کو جھکا دیا، تو تم ذلیل ہو جاؤ گے اوروں کے ساتھ. کیونکہ اللہ رب العالمین نے انس و جن کی پیدائش کا مقصد کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری بات کریں.
یہ توحید آپ کے ماتھے کا جھومر ہے، آپ کی سربلندی، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی جنت اسی میں ہے کہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ ایک مکھی بھی اگر چڑھے گی نا تو اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں چڑھے گی، اللہ کے نام پر چڑھے گی۔ قطعاً راستے سے مت ہٹنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یاد رکھو، جانو دل سے تم اگر ایمان پر قائم رہے ساری دنیا میں رہو گے سر بلند و باوقار، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزت تمہاری ہے، سربلندی تمہاری ہے، حکومت تمہاری، بشرطے کہ تم سچے مومن بن جاؤ، موحد بن جاؤ، شرک سے دور بھاگ جاؤ، توحید پرست ہو جاؤ، اللہ پر توکل کرنے والے ہو جاؤ، انبیائی دعوت میں شامل ہو جاؤ۔ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ کوئی انسان ہندی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہندی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اگر حاصل ہو جائے تو پڑھے۔ اصل میں جو ہندی میں جو قرآن لکھا گیا ہے اس میں صحیح تلفظ ادا، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں کیا بتلاؤں، ہمارے ایک نو مسلم ساتھی ہیں راجستھان کے، انہوں نے ہندی سے قرآن پڑھا پہلے، لیکن صاحب بہت غلطیاں ہیں، بہت غلطیاں ہیں اس ہندی کے راستے۔ عربی سے جب آپ قرآن پڑھتے تو قرآن صحیح پڑھتے، اس لیے اب ہم ان کا قرآن صحیح کروا رہے ہیں۔ باقاعدہ سورہ فاتحہ تک وہ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، جبکہ ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھ لیتے۔ تو ہندی کتاب پہ پہلے ہندی میں کچھ لوگوں نے قرآن کو لکھا تھا ہندی تلفظ میں، اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں، ادائیگی ڈھنگ سے ہو نہیں پاتی ہے۔ اس لیے اس سے پڑھنے کے بجائے آپ الف با تا عربی قرآن سیکھیں، کم سے کم اتنا تو کریں بھائی، اتنا تو کیجیے اللہ کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے۔ آپ سب کچھ پڑھ لیے، انگریزی پڑھ لیے، ہندی پڑھ لیے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کمپنیوں میں نوکریاں لگ گئی، آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ اس کے لیے تھوڑی کوشش کیجیے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، سال دو سال آپ محنت کریں، بچے ہوں کہ بوڑھے ہوں کہ جوان ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے ہے کوئی حیثیت حاصل کرنے والا؟ تو انشاءاللہ یہ کتاب آسان ہے، آپ عربی کے ذریعے سے پڑھیں، ہندی کے راستے سے نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ 1,24,000 انبیاء کرام کا جو سلسلہ آیا دنیا میں، وہ کس لیے آیا؟ کیا مقصد تھا؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا؟ آپ کو انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور پھر دنیا کی ساری چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ پھر یہ نبیوں کا اور وحی کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، وہ کس لیے؟ انبیاء کیوں آئے؟ حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن انبیاء میں سے 25 نبیوں کا نام قرآن میں ذکر ہے، یہ انبیاء کس لیے بھیجے گئے؟ ان کی کیا ڈیوٹی تھی؟ یہ بنیادی عقائد میں سے، اسے آپ کو جاننا پڑے گا تاکہ آپ بھٹکے نہیں، ڈرے نہیں، لالچ میں نہ پڑیں، نہ کرسی کا ڈر ہو، نہ کاروبار کا ڈر ہو، نہ جان و مال کا ڈر ہو، ڈر ہو، خوف ہو، توکل ہو، محبت ہو، صرف اللہ، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تھوڑا اور امجد بھائی، تھوڑا اور واضح کرتے، آپ نے صحیح لکھا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، شرک سے بچو۔ تو جب ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بھی وہی ہے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، تو گویا کہ ہمیں اسی پر قائم رہنے ہی میں نجات، کوئی خوف کوئی لالچ کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر حالات ایسے خطرناک آ جائیں تو انتہائی صبر کے ساتھ دین کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، چھوٹنے نہ پائے۔ کبھی کبھی امتحان بہت سخت ہوتا ہے، تو جتنا سخت امتحان ہوتا ہے نا اتنا بڑا مقام بھی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان بہت سخت ہوا تھا، قوم نے دھتکار دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، بادشاہ نے آرڈر دے دیا آگ میں جلا دیا جائے، کپڑا ننگا کر کے پھینک دیا گیا۔ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا مقام۔ آگ سے آگ پھول بن گئی ابراہیم کے لیے۔ اپنی بیوی کو 90 سال کی عمر میں جو ایک اولاد ہوئی تھی اسے بے آب ہو گیا، جہاں آج مکہ ہے تب مکہ ہی نہیں تھا، وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے اللہ کے حکم سے۔ بڑی آزمائش تھی۔ آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اس اولاد سے جو بھی ماں کی گود میں ہے اس سے بہت پیار ہوتا ہے، اس سے جدا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن نہیں، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا مقام چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے۔ یہاں نہ کھانا نہ پینا، نہ درخت نہ پانی، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ 2 ہی جانیں تھیں، چھوڑ دیا وہاں اور چلے آگے، اور آگے چل کر کے دعا کیا کہ یا اللہ ہم نے تیرے حکم سے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے، اللہ تو ان کی حفاظت کر، پھلوں سے انہیں روزی دے، انہیں نمازی بنا۔ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ سوچے بغیر اسماعیل کو بلایا اور اپنا خواب بتایا کہ یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ایسے امتحان سے تو ہم نہیں گزرے، صرف صاحب مال کا ڈر ہو گیا ہے، تجارت گھاٹے میں پڑ جائے گی، کرسی چلی جائے گی، اس کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اپنے نسلوں کا کاروبار کر رہے ہو مسلمانوں۔ خواب کا اشارہ، بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ وہ چھوٹے سے بچے اسماعیل نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ ذبح کر دیجیے۔ آپ کو تو اولاد ذبح کرنے کا حکم نہیں ہو رہا ہے نا، تو جھک گئے غیر اللہ کے آگے۔ آپ نے کیوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی کرسی، دوسروں کی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دولت لٹا دی۔ اللہ کے راستے میں تو آپ خرچ نہ کر پائے، اور اپنے کاروبار کے گھاٹے میں پڑنے کے چکر میں آپ نے اپنے دین کو رسوا کیا، اپنے ماتھے کو ذلیل کیا۔ کہ آپ کو وہاں عزت مل جائے گی؟ نہیں، دیکھنا کل وہاں سے دھتکارے جاؤ گے، تھوکے گی وہ قوم تم کو۔ ابراہیم نے چھری پھیر دی
اسماعیل اپنے بیٹے کے گلے پر، کہ اللہ نے کہہ دیا قد صدقت یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بس کرو، یہ مقصد نہیں تھا ہمارا۔ اتنی بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد اللہ کا ایک بندہ پوری زندگی آزمائش سے ٹکراتا رہا اور ہر امتحان میں ایک نمبر، اول نمبر آتا رہا، تب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم ہم تمہیں دنیا کا امام بنانے والے ہیں۔ امامت ایسے نہیں ملتی ہے۔ تم اے امت مسلمہ، تمہیں کس لیے نکالا گیا؟ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ کہ پتا ہے اس لیے پیدا کیا کہ بک جاؤ دوسروں کے لیے۔ تمہاری بیٹیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں، بیٹے مرتد ہو رہے ہیں، تم دوسروں کی جھولی میں جا رہے ہو اور نام لیتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جھوٹا کلمہ پڑھتے ہو اپنے نبی کا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہو، نہیں، تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، منافق ہو تم، منافقت ہے یہ۔ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، کہ پکے مومن تھے نہیں، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، حالات ایسے آئے کہ ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ بتاؤ بحیثیت امت محمدیہ تمہیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ کبھی جانا تم نے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں نا، اس میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ قرآن نے تمہیں خیر امت کہا، کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے تمہیں نکالا گیا، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے۔ اگر یہ ڈیوٹی تم انجام نہیں دو گے تو تمہارے اندر خیریت نہیں رہ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا جو کوئی کہیں برائی دیکھے، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کمزور ہے وہ اپنے ہاتھ، اپنے گھر میں تو ہاتھ سے روک سکتے ہو نا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے منع کرو کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، کہنا پڑے گا، یہ انصاف ہے، یہ ظلم ہے، کہنا پڑے گا۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنے گئے گزرے ہو کہ تم زبان بھی نہیں ہلا سکتے تو اپنے دل میں برا جانو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہو، ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو نہ بیٹھو جو برے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم نے جانا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے خلاف کیا چیز جاتی ہے،
آج کی مجلس میں ہم نے جانا کہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا، ان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا۔ آج کی مجلس میں ہم نے جانا کہ حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ کس لیے آئے، ان کی ڈیوٹی کیا تھی۔ آج کی مجلس میں ہم نے جانا کہ خود امت محمدیہ کی کیا ڈیوٹی تھی۔ چونکہ آپ لوگوں کے سوالات نہیں آ رہے ہیں اور میں نے کہا جو سوال کیے امجد خان کے علاوہ اور کوئی حاضر نہیں سوال جواب کے لیے۔ اچھا، بہرحال امجد خان صاحب اپنی اولاد پر اس چیز کے لیے زور ڈال سکتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ بالکل اولاد یہ جو ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو، تو وہی تو ایک جگہ ہے جہاں آپ ہاتھ سے روکو، آپ کا اپنا گھر۔ اپنے گھر میں تو آپ ہاتھ استعمال کر سکتے ہو نا، پھر اور کہاں ہاتھ استعمال کرو؟ یا تو آپ حاکم ہو، ملک کے بادشاہ ہو، تب استعمال کر سکتے ہو، آپ تو بادشاہ نہیں ہو۔ شرک سے روکنے کے لیے آپ مجبور کیجیے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ کی کمائی سے، آپ کی طاقت کے زیر سایہ شرک پنپ رہا تو آپ مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پکڑے جائیں گے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے اولاد، بیوی اور بچے اگر شرک میں مبتلا ہیں اور آپ انہیں زبردستی منع نہیں کرتے، آپ اپنی گاڑھی کمائی خرچ کرتے ہیں شرک کے کاموں پر، تو آپ مجرم ہیں، آپ پکڑے جائیں گے۔ صحیح سوال کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اپنے گھر میں، آپ گھر میں اسلام نہیں نافذ کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں، آپ کوشش کیجئے، اب نہیں مانیں گے وہ لوگ، وہ بات الگ ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیے، پھر وہ نہیں مانتے بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، قبیلے والوں کو جمع کیا، چچا کو جمع کیا، پھوپھی کو جمع کیا، فلاں کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، اور ایک ایک کا نام لے لے کر کے کہا اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں۔ یا صفیہ، اے بنو مطلب کی بیٹی صفیہ، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، سب کی ڈیوٹی آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، ورنہ پھر آپ سمجھیے آپ کے ڈرانے کے باوجود اگر اولاد نہیں مانتی ہے، بیوی نہیں مانتی ہے، پھر بات الگ ہے۔ حضرت نوح کی بیوی نے نہیں مانا، حضرت لوط کی بیوی کافر تھی، لیکن فرعون کی بیوی مسلمان تھی، اتنے بڑے کافر کی، اللہ کے نبی کے چچا مسلمان نہیں ہو پائے۔ تو آپ داروغہ نہیں ہے، لیکن بتلانا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتے ہدایت دے گا، لیکن آپ کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو بھلی بات بتانا اور برائی سے روکنا۔ اور کوئی سوال؟
آپ کو جزائے خیر دے. سوال و جواب کے سلسلے میں آپ برابر جڑے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، آپ کو، آپ کے اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، توحید پر قائم رکھے اس فتنے کے دور میں. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ ہمت افزائی فرمائے، ان کو قوت بخشے اور ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، انہیں ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھے، انہیں توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.